بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 3 یعنی بک نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ اگر تم کہو کہ میں جب ان باتوں کا لحاظ رکھوں گا تو فاسق و بدعتی پر غصہ کیسے کروں گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمہیں اپنے رب عز و جل کے لیے غصہ کرنا چاہیے کہ اس نے تمہیں اپنے لیے غصہ کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ اپنے نفس کے لیے۔ اور جب تمہیں کسی بدعتی یا فاسق پر غصہ آئے تو اس وقت یہ تصور نہ کرو کہ تم نجات پا جاؤ گے اور وہ ہلاک ہو جائے گا، بلکہ تمہیں اپنے نفس پر ان گناہوں کا خوف ہونا چاہیے جو تم سے مخفی ہیں اور اللہ عز و جل انہیں جانتا ہے، اور اس سے بڑھ کر تمہیں یہ خوف ہونا چاہیے کہ معلوم نہیں تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں۔ اسے ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے لیے غصہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ جس پر غصہ کیا جائے تم اس پر تکبر کرو اور خود کو اس پر فائق سمجھو۔ مثلا اگر کسی بادشاہ کا ایک غلام ہو اور اس کا ایک لڑکا بھی ہو جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اس نے غلام کو لڑکے کی تعلیم و تربیت پر مقرر کر دیا اور اسے حکم دیا کہ جب وہ بے ادبی کرے تو وہ غلام اسے مارے اور اس پر غصہ کرے۔ اگر غلام کو اپنے آقا سے محبت ہوگی اور وہ اپنے آقا کا مطیع و فرمانبردار ہوگا تو جب وہ لڑکے کو بے ادبی کرتا دیکھے گا اسے سزا دینے سے نہیں ڈرے گا، وہ اس پر اپنے آقا کی رضا جوئی کی خاطر غصہ کھائے گا اور اس کے حکم کی تعمیل میں ایسا کرے گا۔ نیز اس سے اس کا یہ مقصد یہ بھی ہوگا کہ اپنے آقا کی فرمانبرداری کر کے اس کا قرب حاصل کرے، لہذا وہ لڑکے پر غصہ تو کرے گا لیکن اس پر تکبر نہیں کرے گا، بلکہ اس کے ساتھ عاجزی سے پیش آئے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے آقا کے نزدیک اس کے بیٹے کی قدر مجھ سے کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ بیٹا بہرحال نوکر سے زیادہ عزیز اور محبوب ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ تکبر کا ہونا اور تواضع کا نہ ہونا غصے کے لیے ضروری نہیں، لہذا تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم بدعتی اور فاسق کو دیکھو اور یہ گمان کرو کہ ہو سکتا ہے آخرت میں یہ دونوں اللہ عز و جل کے ہاں عظمت والے ہوں، کیونکہ ممکن ہے کہ تقدیر میں ان کے لیے اچھا خاتمہ لکھ دیا گیا ہو اور تمہارے لیے برا اور تمہیں اس کی خبر نہ ہو۔ پھر یہ بھی کہ تم اپنے رب عز و جل کی رضا کی خاطر اس کے حکم کی تعمیل کر رہے ہو کہ تمہارا غصہ بدعتی اور فاسق لوگوں پر اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں سے ایسے اعمال صادر ہو رہے ہیں جو رب عز و جل کو ناپسند ہیں، لہٰذا اس سبب سے تم ان پر غصہ کر رہے ہو، لیکن اس کے باوجود ان سے اس امید پر عاجزی بھی اختیار کر رہے ہو کہ ہو سکتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ عز و جل کے ہاں تم سے زیادہ قرب والے ہوں۔ علماء اور اہل بصیرت کا بغض اسی طرح ہوتا ہے کہ اس میں خوف اور تواضع کی آمیزش ہوتی ہے، لیکن مغرور آدمی کا معاملہ برعکس ہوتا ہے کہ وہ تکبر کرتا ہے اور دوسروں کے مقابلے میں اپنے لیے امید زیادہ رکھتا ہے اور انجام سے بے خبر رہتا ہے، اور یہ غرور کی انتہا ہے۔ لہٰذا جو آدمی اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے یا غلط عقیدہ رکھتا ہے، اس پر غصہ کرنے کے ساتھ ساتھ عاجزی اختیار کرنے اور اس سے اللہ عز و جل کے حکم کے سبب کنارہ کشی اختیار کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ عبادت پر تکبر کا علاج۔ تکبر کا ساتواں سبب تقویٰ اور عبادت پر تکبر کرنا ہے۔ یہ بھی بندوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ لوگوں کے لیے دل میں عاجزی کو لازم کرے، یعنی اس بات کو جان لے کہ جو شخص علم کی وجہ سے اس پر فضیلت رکھتا ہے مجھے اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ عمل میں کیسا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ علم کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سورہ الزمر۔ ترجمہ، کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل علی ادنی رجل من اصحابی، یعنی عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت میرے صحابہ میں سے ادنا شخص پر ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی آیات اور احادیث علم کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں۔ سوال جواب۔ سوال، اگر تم کہو کہ یہ فضائل تو باعمل عالم کے بارے میں ہیں، اس میں بے عمل گناہ گار عالم کہاں داخل ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارے پیش نظر یہ آیت نہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود۔ ترجمہ، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور علم جس طرح عالم کے خلاف حجت بن سکتا ہے، اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علم اس کے لیے وسیلہ نجات اور اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، اور یہ دونوں باتیں ممکن ہیں، جیسا کہ روایات میں ان کا ثبوت ملتا ہے۔ لہذا جب عابد کو یہ معلوم نہیں کہ عالم کے ساتھ کیا سلوک ہوگا تو اس کے لیے جائز نہیں کہ کسی عالم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، بلکہ اس پر واجب ہے کہ عالم کے لیے عاجزی اختیار کرے۔ سوال، اگر تم کہو کہ جب بات یوں ہے تو عالم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو عابد سے بلند سمجھے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت میرے صحابہ میں سے ادنا شخص پر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات اس صورت میں ممکن ہوتی جب عالم کو اپنے خاتمے کا علم ہوتا۔ جب عالم کو اپنے خاتمے کا علم ہی نہیں تو اسے فخر کرنے کا کیا حق؟ ممکن ہے کہ موت کے وقت اس کی حالت جاہل فاسق سے بھی زیادہ بری ہو، مثلاً اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے
جسے وہ معمولی خیال کر رہا ہو لیکن وہ اللہ عز و جل کے ہاں بہت بڑا ہے، جس کے سبب اللہ عز و جل اس سے ناراض ہو جائے۔ جب یہ بات ممکن ہے تو اسے اپنے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے۔ جب عالم و عابد میں سے ہر ایک کو اپنے نفس پر خوف ہے اور انہیں اپنے نفس کا مکلف بنایا گیا ہے، دوسرے کا نہیں، تو چاہیے کہ عالم اور عابد اپنی ذات سے متعلق خوف اور دوسروں کے متعلق امید غالب رکھیں۔ یہ بات انہیں ہر حال میں تکبر کرنے سے روکے گی۔ یہ عابد کے عالم پر تکبر کرنے سے بچنے کی صورت تھی۔ مستور الحال اور مکشوف الحال۔ جہاں تک غیر عالم پر تکبر کرنے سے بچنے کا تعلق ہے تو عام لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں: مستور الحال یعنی جس کا حال پوشیدہ ہو، مکشوف الحال یعنی جس کا حال معلوم ہو۔ مستور الحال پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ عابد کے مقابلے میں اس کے گناہ کم ہوں اور عبادت زیادہ ہو اور وہ اللہ عز و جل سے زیادہ محبت رکھتا ہو۔ جہاں تک مکشوف الحال کی بات ہے تو اس پر بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے اور یوں نہیں کہنا چاہیے کہ اس کے گناہ مجھ سے زیادہ ہیں، کیونکہ اس کی عمر بھر کے گناہ یا عابد کی زندگی بھر کے گناہ کا شمار نہیں ہو سکتا، تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کس کے گناہ زیادہ ہیں؟ البتہ یہ بات ممکن ہے کہ کسی کے گناہ عابد کے مقابلے میں بڑے ہوں، مثلا وہ قاتل، شرابی یا زانی ہے، لیکن پھر بھی عابد کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ باطنی گناہ بھی کچھ کم نہیں ہوتے، مثلا تکبر، حسد، ریا، کینہ، باطل عقیدہ اور اللہ عز و جل کی صفات میں وسوسہ اور خطا کا تصور۔ یہ سب گناہ اللہ عز و جل کے ہاں بہت سخت ہیں۔ بعض اوقات عبادت گزار آدمی کے دل میں ایسے پوشیدہ گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اللہ عز و جل کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے، اور بسا اوقات جس کا فسق ظاہر ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ عز و جل کی محبت، اخلاص، خوف اور تعظیم جیسی اچھی صفات موجود ہوتی ہیں جو عابد کے دل میں نہیں ہوتی، اور ان صفات کو اللہ عز و جل اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اور ان سب باتوں کا قیامت کے دن اندازہ ہوگا۔ چنانچہ عابد کو چاہیے کہ وہ عام شخص کو بھی اپنے آپ سے بلند درجہ سمجھے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ عام شخص اس سے فضیلت میں بڑھ جائے۔ لہذا عابد کو اگر اپنے نفس پر خوف ہوگا تو وہ اس امکان کو بھی قریب خیال کرے گا اور دوسروں کے لیے جو ممکن ہوگا اس میں غور نہیں کرے گا، بلکہ اس میں غور کرے گا جو اس کے لیے باعث تشویش ہوگا، کیونکہ کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور نہ ایک کے عذاب سے دوسرے کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ جب کوئی اس خطرے میں غور کرے گا تو یہ بات اسے تکبر اور خود کو دوسروں پر فوقیت دینے سے محفوظ رکھے گی۔ زمانے کا سردار حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندے کی عقل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں 10 عادتیں نہ پائی جائیں۔ پھر 9 عادتیں بیان کرنے کے بعد جب 10ویں عادت پر پہنچے تو فرمایا 10ویں عادت کیا ہے؟ 10ویں عادت سے بزرگی حاصل ہوتی ہے اور اسی کے سبب ذکر بلند ہوتا ہے، اور وہ عادت یہ ہے کہ آدمی تمام لوگوں کو اپنے آپ سے بہتر جانے اور لوگ اس کے نزدیک 2 جماعتوں میں تقسیم ہوں، ایک وہ جماعت جو اس سے افضل ہو اور دوسری وہ جو اس سے بری اور کم مرتبہ ہو، لیکن وہ دونوں جماعتوں کے لیے دل سے عاجزی کرے۔ اگر وہ اپنے سے افضل جماعت کو دیکھے تو اسے دیکھ کر خوش ہو اور ان کے ساتھ مل جانے کی تمنا کرے، اور اگر برے لوگوں کو دیکھے تو یوں کہے کہ شاید یہ لوگ نجات پا جائیں اور میں ہلاک ہو جاؤں، یعنی ان کو دیکھتے ہی اپنی عاقبت کا خوف کرے اور یوں خیال کرے کہ شاید یہ لوگ باطنی طور پر نیک ہوں اور یہ باطن میں نیک ہونا ان کے لیے خیر کا باعث ہو، یا ان میں کوئی اچھی عادت ہو جس کے باعث اللہ عز و جل ان پر رحم فرمائے اور ان کی توبہ قبول کرے اور اچھے اعمال پر ان کا خاتمہ کرے، جبکہ اپنے متعلق یہ سوچے کہ میری نیکیاں تو ظاہری ہیں جو میرے حق میں بہتر نہیں۔ یوں آدمی اپنی ظاہری عبادت میں آفات کے داخل ہونے اور اس کے ضائع ہونے سے بے خوف نہیں ہوگا۔ جب دونوں جماعتوں سے اس طرح پیش آئے گا تو اس کی عقل کامل ہوگی اور وہ اپنے زمانے کا سردار بنے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شخص خود کو اللہ کے ہاں شکی جانے اور سمجھے کہ اسے ازل سے شکی لکھ دیا گیا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کسی حال میں تکبر کی گنجائش نہیں، بلکہ خوف کے غلبے کے سبب اسے ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ یہی فضیلت ہے۔ منقول ہے کہ ایک عابد نے پہاڑ میں پناہ حاصل کی تو اسے خواب میں بتایا گیا کہ فلاں موچی کے پاس جا کر اپنے لیے دعا کرواؤ۔ چنانچہ وہ اس موچی کے پاس گیا اور اس سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا وہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور محنت مزدوری کر کے رزق حلال کما کر اس کا ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہے اور ایک حصہ گھر والوں کو کھلا دیتا ہے۔ وہ شخص واپس لوٹا اور کہنے لگا اچھی بات ہے، لیکن یہ اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے فارغ ہونے کی طرح نہیں ہے۔ اسے دوبارہ خواب میں کہا گیا کہ فلاں موچی کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ تمہارا رنگ زرد کیوں ہے۔ وہ آیا اور اس سے پوچھا تو موچی نے جواب دیا کہ میں جس کو بھی دیکھتا ہوں یہی گمان کرتا ہوں کہ یہ نجات پا جائے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ عابد نے یہ سن کر کہا یہ شخص اسی وجہ سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اس پر یہ آیت مقدسہ بھی دلالت کرتی ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم واجلۃ انہم الی ربہم راجعون، سورہ المومنون ترجمہ۔ اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں یوں کہ ان کو اپنے رب کی طرف پھرنا ہے، یعنی عبادتیں تو کرتے ہیں لیکن انہیں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ عبادتیں بارگاہ الہی میں نامقبول نہ ہو جائیں۔
خوف خدا رکھنے والوں کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ، ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، سورہ مومنون ترجمہ، بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں۔ مزید ارشاد فرماتا ہے، قالوا انا کنا قبل من اہلنا مشفقین، سورہ طور ترجمہ، بولے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں سہمے ہوئے تھے۔ اللہ عز و جل کے فرشتے جو گناہوں سے معصوم اور ہمیشہ عبادت الہی میں مصروف ہیں، لیکن پھر بھی اللہ عز و جل کا خوف رکھتے ہیں، ان کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، سورہ الانبیاء ترجمہ، رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔ مزید ارشاد فرماتا ہے، فہم من خشیتہ مشفقون، سورہ الانبیاء ترجمہ، اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ تکبر کرنا بے خوفی کی علامت ہے۔ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا ہی تکبر کا محرک ہے۔ خاتمے کے وقت تمام بے خوفی دھری رہ جائے گی۔ تکبر کرنا بے خوفی کی علامت ہے۔ تکبر اور بے خوفی دونوں ہلاکت کا باعث ہیں، اور عاجزی خوف کی دلیل ہے جو سعادت مندی کی علامت ہے۔ عابد کو تکبر اور لوگوں کی تذلیل اور تحقیر سے ہونے والے نقصان اطاعت و اعمال کے فائدے سے زیادہ ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو جاننے سے دل سے تکبر کی بیماری ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تکبر کا کوئی علاج نہیں، مگر ان باتوں کی معرفت حاصل کرنے کے بعد بھی نفس عاجزی کو پوشیدہ رکھتا ہے اور تکبر سے دوری کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی تکبر کا محرک اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اپنی فطرت کی طرف لوٹ آتا ہے اور وعدے کو فراموش کر دیتا ہے۔ لہٰذا محض معرفت سے اس کے علاج پر اکتفا نہ کرے، بلکہ عمل کے ذریعے اس کی تکمیل بھی کرے، اور جب نفس میں تکبر کا جوش ہو تو عاجزی کرنے والوں کے اعمال کے ذریعے اس کی آزمائش کرے۔ نفس کے 5 امتحانات۔ نفس کی آزمائش کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسے 5 امتحانات سے گزارے جن کے ذریعے باطنی حالت معلوم ہوتی ہے، اگرچہ امتحان کے 5 سے زیادہ طریقے بھی ہیں۔ پہلا امتحان، اگر ہم اثر سے کسی مسئلے پر مناظرہ ہو، ہم اثر سے یعنی ہم اثر اپنے برابر والے سے کسی مسئلے پر مناظرہ ہو اور مد مقابل کی زبان پر حق بات جاری ہو، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اسے قبول کرنے، سر تسلیم خم کرنے، اس کا اعتراف کرنے، بیان حق پر اس کی تعریف کرنے اور اس کا شکریہ ادا کرنے میں مشکل تو پیش نہیں آ رہی۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں تکبر موجود ہے، لہٰذا اس سلسلے میں اسے اللہ عز و جل سے ڈرنا اور تکبر کے علاج میں مشغول ہونا چاہیے۔ پہلے علمی علاج کرے، یعنی نفس کو اس کا حقیر و ذلیل ہونا یاد دلائے اور انجام کے خطرے سے آگاہ کرے اور بتائے کہ بڑائی تو صرف اللہ عز و جل کی شان کے لائق ہے۔ پھر عملی علاج اس طرح کرے کہ نفس کو قبول حق پر زبردستی آمادہ کرے، زبان سے بتکلف مخالفت کی تعریف و توصیف کرے اور اپنے عجز کا اقرار کرتے ہوئے اس سے استفادہ کرنے پر شکریہ ادا کرے اور یوں کہے، ماشاءاللہ آپ نے کیا ہی خوب سمجھداری کی بات کی، میں تو اس سے بے علم تھا، اللہ عز و جل آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے مجھے اس سے آگاہ کیا۔ ایسا اس لیے کرے کیونکہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جب اسے پائے تو رہنمائی کرنے والے کا شکریہ ادا کرے۔ چند بار مسلسل ایسا کرنے سے یہ بات اس کی طبیعت میں شامل ہو جائے گی اور قبول حق اس کے دل پر بوجھ نہیں بنے گا، بلکہ وہ بخوشی اسے قبول کرے گا۔ آدمی اس وقت تک اپنے ہم اثر لوگوں کی تعریف کرنا گناہ سمجھتا ہے جب تک اس میں تکبر ہوتا ہے۔ اگر خلوت میں اسے تعریف کرنا بوجھ محسوس نہ ہو اور مجلس میں محسوس ہو تو یہ تکبر نہیں بلکہ ریاکاری ہے، لہذا اسے ریا کا علاج کرنا چاہیے، یعنی اسے چاہیے کہ وہ لوگوں سے طمع نہ رکھے اور دل کو یاد دلائے کہ اس کا نفع اس کمال میں ہے جو اللہ عز و جل کے ہاں کمال ہے، مخلوق کے نزدیک جو کمال ہے اس میں نفع نہیں۔ اس طرح کی دیگر باتوں کے ذریعے ریاکاری کا علاج کرے۔ اگر خلوت و جلوت دونوں حالتوں میں اسے تعریف کرنا گناہ محسوس ہو تو اس میں تکبر اور ریا دونوں پائے جاتے ہیں۔ اس صورت میں صرف ایک مرض کا علاج کافی نہیں بلکہ دونوں سے نجات ضروری ہے، لہذا دونوں بیماریوں کا علاج کرے کیونکہ دونوں مخلق ہیں۔ دوسرا امتحان، محافل و مجالس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نشست و برخاست رکھے، انہیں اپنے اوپر ترجیح دے، خود ان کے پیچھے چلے، مسند صدارت پر دوسروں کو بٹھائے اور خود ان سے پیچھے بیٹھے۔ اگر نفس پر یہ اعمال گراں گزرتے ہوں تو یہ تکبر ہے، لہذا نفس کو بتکلف ان اعمال پر آمادہ کرے تاکہ طبیعت ان کی عادی ہو جائے اور کسی قسم کی گرانی باقی نہ رہے، یوں اس سے تکبر زائل ہو جائے گا۔ شیطان ایسے موقع پر بھی اپنے فریب سے باز نہیں آتا۔ مثلا شیطان آدمی کو یہ خیال ڈالتا ہے کہ وہ جوتوں کے پاس بیٹھے یا اپنے اور اپنے ساتھیوں کے درمیان کم تر سمجھے جانے والے کچھ لوگوں کو بٹھا دے اور اس عمل کو عاجزی خیال کرے، حالانکہ یہ بینہ تکبر ہے، اور یہ بات تکبر کرنے والوں کے دلوں میں آسان معلوم ہوتی ہے کیونکہ انہیں یہ وہم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی فضیلت کے باوجود عاجزی کی، حالانکہ در حقیقت یہ ایسا تکبر ہے جس کا اظہار عاجزی کی صورت میں کیا گیا ہے۔ لہذا مناسب یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کو مقدم کرے اور خود ان کے ساتھ ان کے پہلو میں بیٹھے، ان سے ہٹ کر جوتوں کے پاس نہ بیٹھے۔ یہ عاجزانہ نشست و برخاست اس کے دل سے تکبر کی خباثت کو نکال دے گی۔ تیسرا امتحان، غریب کی دعوت قبول کرے اور دوست احباب اور رشتہ داروں کے ضروری کام کاج کے لیے بازار جائے۔ اگر اسے ان کاموں کے کرنے میں شرم محسوس ہو تو یہ تکبر کی علامت ہے، کیونکہ یہ کام اچھے اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں اور ان پر بڑا ثواب ہے، اور نفس کا ان کاموں کو ناپسند کرنا
خباثت باطن کی دلیل ہے، لہذا مذکورہ امور کی پابندی کر کے اس باطنی خباثت کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور ساتھ ہی وہ تمام علاج بھی پیش نظر رکھے جن کا ذکر ہم نے اس سے پہلے کیا۔ چوتھا امتحان، گھر والوں، رفقا اور اپنے لیے ضرورت کا سامان بازار سے اٹھا کر گھر لائے، اگر اس کا نفس اس کے لیے تیار نہ ہو تو یہ تکبر ہے یا پھر ریاکاری۔ اسی طرح اگر راستے میں کوئی نہ ہو، اس کے باوجود اسے ضرورت کا سامان بازار سے خریدنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے تو یہ تکبر ہے، اور اگر لوگوں کی موجودگی کے باعث شرم محسوس کر رہا ہے تو یہ ریاکاری ہے، اور یہ دونوں صورتیں قلبی بیماریوں سے تعلق رکھتی ہیں، اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو یہ باعث ہلاکت ہیں۔ لوگوں کی یہ حالت ہے کہ انہوں نے دل کی بیماریوں سے غفلت اختیار کر رکھی ہے اور جسمانی امراض کے تدارک میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ جسموں پر موت لازمن آنی ہے، اور سعادت کا حصول اسی صورت میں ممکن جب دل کی سلامتی حاصل ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا من آت اللہ بقلب سلیم، سورہ شعراء، ترجمہ، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھایا تو آپ سے عرض کی گئی، اے ابو یوسف، آپ کے ہاں کام کرنے کے لیے نوکر چاکر اور بیٹے موجود ہیں، تو آپ کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنے نفس کا امتحان لے رہا ہوں کہ یہ اس کام سے انکار تو نہیں کرے گا۔ غور کیجئے، حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے صرف اپنے نفس کے عزم پر اکتفا نہ کیا بلکہ امتحان بھی لیا کہ وہ جھوٹا ہے یا سچا۔ حدیث پاک میں ہے، من حمل الفاکہۃ آو الشیء فقط بری من الکبر، یعنی جو شخص پھل یا کوئی چیز اٹھائے وہ تکبر سے پاک ہے۔ پانچواں امتحان، پرانے کپڑے پہنے، اگر اس کا نفس لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست میں پرانے کپڑے پہننے کو ناپسند جانے تو یہ ریاکاری کی علامت ہے، اور اگر خلوت میں بھی یہ معاملہ ہو تو یہ تکبر ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کے متعلق مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اون کا لباس پہن کر سوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، من اتکل البعیر ولبس الصوف فقط بری من الکبر، یعنی جو شخص اونٹ خود باندھے اور اون کا لباس زیب تن کرے وہ تکبر سے بری ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔